بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مبارک مہینہ عطا فرمائی۔ ہمارے بہت سارے دوست، جان پہچان والے ایسے ہیں جو پچھلے سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ دوبارہ عطا کیا، اس لیے عطا کیا میرے محترم بزرگوں، تاکہ ہم اس مبارک مہینے کے ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کی پوری طرح سے قدردانی کر کے اس کو وصول کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور قرآن میں یہ کہا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دی، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی دونوں طرف سے کاٹیاں ہیں اور ان کاٹیوں کے بیچ میں سے چل رہا ہو، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتا ہے کہ کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے اور نہ اس میں الجھ جائے۔ تو آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کانٹوں کے بیچ میں سے چلتا ہے۔ ایسے ہی تقوی کی مثال ہے کہ اللہ کا ڈر، تقویٰ اسی بات کو کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں بھی ایسے بچتا ہوا زندگی گزارے۔ اور یہ تمام باتیں تو آج سے 1500 سال پہلے کی ہے، ورنہ آج اگر ہم ہمارے زمانے میں دیکھیں گے تو یہ وہ زمانہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وقت ایسا آئے گا، فتنے، فساد ایک کے پیچھے ایک ایسے آئیں گے، ایک کے پیچھے ایک، جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک کے پیچھے ایک دانے نکلتے ہیں، کیسے دانے اسپیڈ میں تسبیح ٹوٹنے کے بعد گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے آئیں گے۔ اور پھر کہا کہ ان فتنوں کے زمانے میں آدمی رات کو مومن ہوگا لیکن صبح میں جب اٹھے گا تو وہ کافر رہے گا، اور صبح دن میں جب اٹھے گا اس وقت مومن رہے گا لیکن رات کو سونے تک وہ کافر بن جائے گا، کیونکہ فتنے اور فسادات اتنے زیادہ ہوں گے اس زمانے کے اندر۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے زمانے پر اگر نظر دوڑائیں گے تو یہ وہی زمانہ ہے قیامت کے قریب والا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی تھی، آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے زمانے میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ میں آگ لینا کیسے مشکل ہے، ویسے ہی ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکو، ایمان کے راہزن، وہ بس تاک لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کب کس وقت وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال سکے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کاٹیاں ہیں اور ان کاٹیوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا۔ وہی زمانہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانا بھی ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم فتنوں سے، فسادات سے
اور جتنے ایمان کے راہزن اور ایمان کے ڈاکو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلے، اور وہ تقوی ہمارے اندر آئے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے اندر ویسا تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تقوی کس کے راستے سے آئے گا؟ روزے کے راستے سے آئے گا۔ اور روزے کے راستے سے کیوں کہا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جسم کے پورے پارٹس کا روزہ ہوتا ہے، پورے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے ہماری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی بڑائی ہمارے دل میں آتی ہے، تو روزے کی حالت میں ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں۔ نامحرم کو دیکھنا، آنکھوں کا غلط استعمال ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تک ضروری ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کے دیکھنے سے بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جتنا زیادہ آنکھوں کی حفاظت ہوں گی، لایانی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں ہے۔ اب آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی بڑائی پیدا ہو رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں، دنیا کی بڑی بڑی حویلیاں، دنیا کے بڑے بڑے بنگلے، دنیا کی چیزیں، جس سے دل کے اندر دنیا پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں لایانی چیزوں کا دیکھنا۔ تو لایانی سے بھی ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ حرام اور مکروہ تحریمی وہ تو بہت آگے کی باتیں ہو گئی، لایانی چیزیں بھی جس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، لوگ جو ولایت کے مقامات پر پہنچتے ہیں وہ ایسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے ان کو ولایت نہیں ملتی، بلکہ ان کو مشق کرنا پڑتی ہے، تقوی کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے، اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے زبان کی، اپنے دل کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے ہر ایک پارٹ کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ان کو ولایت کے لیے چنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ والوں کی صفات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد کہنے لگا کہ حضرت چھت ٹوٹنے کو آ گئی ہے، مرمت کا کام کروا لو ورنہ آپ کے سر پہ گر جائیں گی۔ بولے بیٹے 30 سال ہو چکے ہیں، میں نے اپنی چھت کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بولے کیوں حضرت؟ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے بولے لایانی چیزوں کو دیکھنے کا کہ میں جائزہ لیتے بیٹھوں۔ 30 سال ہو گئے، انہوں نے لایانی چیز کے دیکھنے سے بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ولایت کے مقامات عطا فرماتا۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں، اور روزے سے یہی چاہا جا رہا ہے، صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی تقوی، کہ ہماری آنکھیں حرام ناجائز وہ تو بہت دور کی باتیں ہو گئی، لایانی چیزوں کے دیکھنے سے بھی محفوظ رہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی دیکھیں۔ اور ہمارے کان وہ بھی لایانی چیزوں کے سننے سے محفوظ رہے۔ ہر وہ چیز جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے اس کو لایانی کہتے ہیں۔ کم سے کم دنیا کا فائدہ ہے، آپ بازار میں ہیں، دکان پہ ہے، تو کوئی خریدار آیا، آپ اس سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ لائن کی آپ کچھ بات کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کا کم سے کم دنیا کا فائدہ ہے۔ اب جس بات سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بیکار کی ایران توران کی باتیں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، یا بلا وجہ کی لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اس میں یہ کانوں کا لایانی ہو گیا۔ اس سے دل کے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ اور بھی زیادہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب کانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اللہ والوں کی صفات میں ہم کو یہ بات ملے گی کہ وہ اپنے کانوں کی بھی کیسی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے لڑکے تھے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے انتقال ہوا۔ ہم لوگ جب دور حدیث میں تھے، ہم لوگوں کا بخاری شریف انہی کے ہاتھ پہ شروع ہوا تھا، مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا
کہ ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں پہ عربی دوم کے اندر پڑھائی جاتی ہے مدرسے کے اندر طلبہ کو. اب وہ جو کتاب ہے وہ پہلے ہمارے ہندوستان میں نہیں تھی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مصر کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پر گئے انہوں نے تو جامعہ ازہر کے دارل کتاب ہوتا ہے یا جو کتب خانہ ہوتا ہے اس میں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب دیکھی اور وہ زمانے میں زیروکس مشینیں تو تھی نہیں اور نہ ہی وہ زمانے میں کوئی ایسا نظام تھا کہ فوراً وہ کتاب کی کاپی کر کے اپنے ہندوستان میں کتاب لے کر آ جاتے، اس لیے کہ وہ اپنے حنفی مسلک کی کتاب تھی. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مسلک حنفی کے سب سے بڑے علماء میں اور ائمہ میں شمار ہوتے تھے. تو انہوں نے جامعہ ازہر کے جو شیخ الحدیث تھے، جو ذمہ دار تھے، ان سے درخواست کی اور کہا کہ دیکھو ہمارے ہندوستان میں تقریباً 99% مسلمان حنفی مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ کتاب ہمارے بہت زیادہ کام کی ہے، اگر آپ ہم کو یہ کتاب دے دیں گے تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتاب میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جن اللہ والوں کی یہ کتاب ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اور پچھلے 1000 سالوں سے یہ کتاب ہمارے کتب خانے کے اندر ان کے قلمی نسخے کے طور پر رکھی ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ کتاب نہیں دے سکتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم مجھے ایک رات یہ کتاب پڑھنے کی اجازت دے دو. بولے ہاں میں تم کو اس کی اجازت دے سکتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات جگ کر اس کتاب کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اپنے پورے سینے کے اندر حفظ کر لیا اور دوسرے دن بھر بیٹھ کر اس کتاب کو لکھتے رہے جو رات میں انہوں نے پڑھی تھی، اور شام میں لے جا کر ان شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں رکھ دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ اس کو چیک کر لو، شاید اس کے اندر کچھ کریکشن ہو جائے، یہ وہی کتاب ہے جو آپ نے مجھے رات میں پڑھنے کے لیے دی تھی. انہوں نے جب اس کتاب کو ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے تو ان کا صرف چہرہ دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کتاب تم نے رات میں پڑھی ہے تم صرف ایک بار کے پڑھنے میں وہ پوری کتاب یاد کر کے اس کو لکھ کے بھی میرے سامنے پیش کرو. پھر وہ شیخ الحدیث صاحب نے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا نسخہ تھا اس کا اور جو اصلی نسخہ تھا دونوں میں کریکشن کرتے رہے اور کرنے کے بعد ان کو دیا اور کہا کہ یہ 100% ہی صحیح ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو لے کر جاؤ ہندوستان کے اندر تم چھاپ کر اس کتاب کو اس نام سے جو ہے بچوں کو پڑھا سکتے. تو ایسا بلا کا حافظہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی حافظہ نہیں عطا فرمایا تھا بلکہ وہ صفات تھی اپنے اندر تقوی کی. تو جو اصل چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری جو ان کے بیٹے ہیں، ہم لوگوں کو ایک مرتبہ ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو میں بھی ان کی خدمت میں تھا 2-3 دن ان کے ساتھ میں. تو ان کا عصر کی نماز کے بعد ایک معمول رہتا تھا، وہ عصر کی نماز کے بعد میں تفریح کرتے تھے، یعنی چلنے کا معمول تھا 2-3 کلومیٹر، اور سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے، وہ جوابات دیتے رہتے تھے. تو ایک دن ایسی عصر کے بعد چل رہے تھے، ہمارے استاد لوگ بھی تھے، میں بھی تھا ساتھ میں. تو وہ ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ والد صاحب کبھی کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے، کبھی بھی نہیں. اگر کوئی والد صاحب کی مجلس میں آ جاتا تھا اور صرف یہ کہتا تھا کہ حضرت وہ فلانے صاحب، تو آپ بولتے تھے بس اپنا منہ بند کرو، اپنا منہ بھی مت خراب کرو، میرے کان بھی مت خراب کرو، اس کے آگے ایک لفظ بھی مت بولو. والد صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ پوری زندگی میں نے کبھی ان کو کسی کی برائی سنتے ہوئے نہیں دیکھا. اسے کہتے ہیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. ایسی انہوں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی، تب جا کے تقوی کے ایسے مقام پر پہنچے. اللہ نے ولایت کے ایسے مقام پر پہنچایا، اور ولایت کے مقام پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلا کا حافظہ عطا فرمایا جس کی مثال میں نے ابھی آپ لوگوں کو دی. تو کانوں کی بھی حفاظت ضروری ہے، لا یعنی سے بھی حفاظت، تقوی تبھی جا کر ہمارے اندر پیدا ہوگا. تو روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے لا یعنی الفاظ ہمارے نہ نکلے.
زبان سے غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، دنیا کی بڑائی ہو رہی ہے، کچھ فائدہ نہیں، یا لایانی باتیں ہو رہی ہے۔ کم سے کم زبان سے وہ باتیں ہو جس سے دین کا فائدہ ہو، کہ آپ فضائل اعمال کی تلاوت کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یا آپ کسی اللہ والے کا قصہ سنا رہے ہیں، یا آپ کسی صحابی کی بات کر رہے ہو، یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہو، یا پھر آپ کے دکان پہ کوئی کسٹمر آ گیا، یا کسی نے فون پہ آپ سے کسی کاروبار وغیرہ کے لائن کی بات پوچھا تو آپ اس کو بتا رہے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بات ایسی ہونا چاہیے جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ لیکن نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو ایسی بات کو لایانی بات کہتے ہیں۔ اور لایانی کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے ایسی اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی۔ اور صحابہ کی زندگی میں بھی ہم کو یہ صفت ملے گی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زبانوں کی ایسی حفاظت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے لگے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جسے کوئی جانور کھا لیتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، کاش، اور کبھی کہتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ صحابہ کی صفات میں ملیں گی، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ زبان سے کبھی کوئی کلمہ نکل گیا تو صحابہ اکرام اتنا زیادہ ڈرتے تھے اور اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے اور اپنے خود زبان کو پکڑ کے جو ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کی زندگیوں میں آئیں گے تو بزرگان دین کی زندگیوں میں بھی ہم کو یہ تمام چیزیں ملیں گی کہ بزرگان دین اللہ والے وہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کا کیسا اہتمام کیا کرتے تھے کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال انہوں نے ایک بوریے پر گزار دی، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان سے سوائے حدیث کے کبھی کوئی بات نہیں سنی۔ جب بھی وہ منہ کھولتے تھے تو یا تو دین کا کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، یا کوئی حدیث بیان کرنے کے لیے، یا قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا۔ اور 30 سال ایک بوریے پر گزار دیے، اور مرنے کے بعد لوگوں نے ایوریج نکالے تو 18 ورق روزانہ جو ہے دین کی کتابیں لکھنے کا ان کا معمول تھا۔ اللہ والوں نے اپنی زبانوں کو ایسا استعمال کیا۔ اور ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد ہے مولانا زید صاحب نام ہے ان کا، مفتی زید صاحب، وہ اپنے یہاں پہ بھی آئے تھے پچھلے 2 سال پہلے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ان کے حالات زندگی پر۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت قاری صاحب کے ساتھ میں سفر پر تھا، اور ہم لوگ جو ہے کرناٹک کا سفر کر رہے تھے، میسور وغیرہ کہیں جانے کا تھا، تو راستے میں سمندر کے کنارے سے ٹرین چل رہی تھی، سب ہریالی تھی، ناریل کے درخت تھے، پہاڑ آ رہے تھے جھرنے وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مستقل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ جو مفتی زید صاحب ہے جو خدمت میں تھے، انہوں نے قاری صاحب سے 1-2 مرتبہ کہا کہ حضرت دیکھیے کتنے خوبصورت منظر ہے، کیسے باغ ہے، کیسے ناریل کے باغ ہے، کیسا سمندر ہے، اور کیسی ہریالی ہے، اور کیسے پہاڑ ہے۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے تم ظاہری باغات کیوں بتا رہے ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے جنت کے باغات دیکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر پورے جنت کے باغوں کا تذکرہ ہے، اور کیسے باغات ہیں جنت کے، کہ جنت کے باغات کے مقابلے میں دنیا کے سارے باغات فیل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے، جنت کی ہر نعمت دائمی ہے۔ جنت کی خوشبو، جنت کی مٹی، جنت کے درخت، جنت کی ہر چیز۔ کہنے لگے کہ میں تو جنت کے درختوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہیں، اور تم مجھے دنیا کے باغات دکھا رہے ہو۔ تو جنت اور دنیا کا کوئی جوڑی نہیں ہے۔ تو اللہ والے اپنی زبانوں کی، اپنی آنکھوں کی بھی ایسی حفاظت کرتے تھے، اور پھر یہ کہنے لگے
کہ زبان سے میں نے اس پورے سفر کے درمیان میں کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی لایانی بات نہیں سنی. آپ خالی اگر ہوتے تھے یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے یا پھر کچھ لکھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ولی نہیں بناتا، یاد رکھو. اسی لیے ان کا لقب ہے عارف باللہ، یعنی وہ آدمی جس نے اللہ کو پہچان لیا. اور اللہ نے ان کو ابھی تم اور میں ان کے مقام کا اندازہ کیا لگائیں گے. ان کے شاگرد دیکھ لو کہ مولانا غلام وستانوی جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں، جو ہندوستان کے اندر تقریباً ان کے اگر پورے مدرسوں کا حساب لگائے تو 3,000 سے زیادہ مدرسے وہ چلا رہے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ ان کے مکتب چل رہے ہیں. ان کے پورے مدرسے اور مکتبوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے. مولانا غلام صاحب وستانوی تو یہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے خود دیکھا مولانا غلام صاحب کو کہ جب قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو مولانا ان کی چپل لے کے ان کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے. اپنے بڑوں کا ایسا ادب کیا، بڑوں کا ایسا احترام کیا، بڑوں کی ایسی قدر کی، تب جا کے اللہ نے وہ مقام اور مرتبے پہ پہنچایا کہ آج ہندوستان میں مولانا نے مدرسوں کے اور مسجدوں کے لائن سے وہ کام کیا ہے کہ جو مغل سلطنت کے بادشاہوں نے 800 سال میں بھی نہیں کیا. اللہ نے ان سے اتنا کام لیا، دین کے لائن سے، مدرسوں کے لائن سے، مسجدوں کے لائن سے. تو وہ مقام اور مرتبہ کب ملا؟ کس کی قدر کرنے کے بعد؟ استاد کی قدر کرنے کے بعد. یاد رکھو کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی عزت کرتا، اپنے بڑوں کی قدر کرتا، اپنے سینئر کو برابر رسپیکٹ دیتا اور ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہی عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے استادوں کی قدر نہیں کرتے، اپنے آپ کو شانہ سمجھتے، تو اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتے. اللہ بولتے کہ نہیں، یہ اس کے لائق نہیں، یہ وہ دینے کے لائق نہیں. جیسے کوئی ایک نیا آدمی ہے، اب اس کو کچھ معلومات نہیں تھی اور کسی بیچارے ایک آدھے ذمہ دار ساتھی نے اس کے گھر کے کئی مرتبہ چکر لگائے اور کئی مرتبہ اپنی چپل گھسی اور کئی مرتبہ اس پہ محنت کی اور پھر اس کے دیندار بنانے کے لیے کوششیں کی. بعد میں وہ دیندار بن گیا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، میرے کو ان سے زیادہ آتا ہو، اب میں ان کا اکابر بن گیا ہوں، اب وہ میرے شاگرد. ایسا ہوتا ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گرو تھے اور ان کے پاس میں کچھ چیلے تھے. تو ایک چیلا جو ہے کچھ دنوں کے بعد گرو جی کا دامن چھوڑ کے چلے گئے. تو دوسرے چیلوں نے اس کو بولے، ارے بابا کیا ہوا، گرو جی سے کچھ ناراضگی ہو گئی؟ نہیں بولے، میں نے دیکھا کہ میرے کو تو گرو جی سے بھی زیادہ معلومات ہے. بولے میں پھوکٹ اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا بولے ان کے پاس، اور چیلا بننے میں کچھ فائدہ نہیں، اب میں بھی گرو بن رہا. بولے اب میں نے میری دکان کا وہاں پہ جو ہے انتظام کر لیا، اب میں اپنی نئی دکان کھول رہا. تو جب ایسا آدمی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو محروم کر دیتے. اور جو اپنے بڑوں کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا فرماتے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی خود کو بڑا سمجھنے والے کو ہمیشہ محروم کر دیتے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور وہ لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو 3 آدمی الگ الگ شہروں سے چلے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں سرائے ہوتے تھے گاؤں کے اندر، مسافر خانے جس میں لوگ آ کے رکتے تھے. اب یہ تینوں بھی رات کے وقت میں وہاں پہ آ کے رکے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے بھائی بغداد جا رہے ہو، کیا کام ہے؟ ہر ایک نے بولا ہاں میں بھی بغداد جا رہا ہوں. پوچھے ایک دوسرے سے. ایک نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب جو ہے وہ بادشاہ کے یہاں پہ وزیر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان اللہ والوں کی خدمت میں رہ کے کچھ علم حاصل کروں تاکہ میرے والد صاحب کی جگہ پہ بادشاہ مجھے وزیر بنا دے. دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو دوسرے نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان اللہ والوں کی خدمت میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے، تو اب میں نے یہ ارادہ کیا ہوں کہ اپنی بچی کچی زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گا
اور بس ان سے ان کی صحبت میں رہ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں گا اور میں اللہ کا پیارا اور مقبول بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تیسرا جو تھا، ان دونوں نے اس سے پوچھے کہ بھائی تم کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے بولا کہ دیکھو بولے میں نے ان کی بہت شہرت سنا، جہاں میں گیا لوگوں نے ان کے علم کے چرچے کیے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ حضرت کے اندر کچھ قابلیت وغیرہ بھی ہے کیا خالی پھکٹ میں لوگوں نے ان کو مشہور کر کے رکھ دیے۔ یہ لسٹ لے کے آیا بولے میں نے اتنی بڑی، اور ایسے ایسے سوالہ لکھے ہوئے ہیں بولے اس میں، اگر نہیں پسینہ آیا ان کو تو پھر بولنا بولے میرے، میں امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں بولے ان کا۔ اب وہ اللہ والے بھی معمولی نہیں تھے۔ میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولایت سے محروم نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو ایک علم عطا فرماتا ہے، اسے علم قیافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ علم قیافہ۔ یہ علم قیافہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علم قیافہ وہ علم ہوتا ہے کہ اللہ والے آدمی کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا بولنے والا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا ہے، اسے علم قیافہ کہتے ہیں۔ اور مجھے اس کا تجربہ ہے بہت اچھی طرح سے۔ ہم لوگ جب پانولی میں پڑھتے تھے گجرات میں، تو ہمارے استاد تھے قاری عبدالحمید صاحب، بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی، بزرگ تھے بالکل، لیکن واقعی میں نے ان کے جیسا اللہ والا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ پڑھا رہے تھے تو ایک شاگرد طہارت کی چھٹی لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد 10 منٹ بعد واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے، سب اپنا اپنا پڑھنے میں مشغول، لیکن ان کی نظر دیکھو، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو علامہ اقبال نے کہا۔ قاری صاحب نے کہا کہ تو نے طہارت خانے میں کسی سے جھگڑے کر کے آیا؟ بولے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تیری صورت بتا رہی ہے، یا تو تو نے کسی سے جھگڑے کر کے آیا، لڑائی جھگڑے کر کے آیا، یا کسی کا منہ پھوڑ کر آیا۔ بولے نہیں ایسا ہوا ہی نہیں۔ قاری صاحب نے بولے نہیں ایسا ہو سکتا ہی نہیں، کھڑے رہ جا بولے۔ اس کو جب جگہ پر کھڑے کیے، بس اس کے 2-3 منٹ بعد میں 2-3 بچے روتے ہوئے آئے ادھر، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے قاری صاحب یہ طہارت کی چھٹی کے لیے گیا تھا، وہاں ہمارا نمبر لگے ہوا تھا، تو یہ آیا ہمارے کو پیچھے کیا، مارا ٹھوکا 2-3 کو، اور اس کے بعد میں جو ہے فوراً وضو کر کے یہاں پہ آ کے ولی بن کے بیٹھ گیا کلاس میں آ کے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میرا جو اندازہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کی لاج بھی رکھی کہ وہ بات ہو کے 2-3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تو اسے کہتے ہیں علم قیافہ۔ اب یہ جو 3 آدمی بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، جن اللہ والوں کے پاس پہنچے وہ تو بہت بڑے مقام اور مرتبے والے اللہ والے تھے۔ تینوں جا کے 2 زانو بیٹھے، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کتاب بند کی، اس کو رکھ دیا، تینوں کے چہرے دیکھنے لگے، اور اس کے بعد میں وہ جو آدمی تھا جس کے والد وزیر تھے، اس سے کہا کہ تیرے ابا جان وزیر ہے؟ بولے ہاں حضرت، اور تو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اپنا کورس وغیرہ مکمل کر کے کچھ تعلیم تربیت حاصل کر کے اپنے والد کی گدی تجھے مل جائے؟ بولے ہاں حضرت بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو ہماری تعلیم میں رہے، تربیت میں رہے، اللہ تجھے تیرے والد کی جگہ بالکل عطا کر دے گا۔ دوسرے سے کہا کہ تو گنہگار بندہ ہے، توبہ کے لیے آیا ہوا ہے، معافی کے لیے آیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت تیری توبہ کو قبول کر لیا تھا جس وقت تو اپنے دل میں شرمندہ ہوا تھا، جب تیرے دل میں ندامت پیدا ہوئی تھی کہ اب مجھے پورے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ والا بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تیری مغفرت کر دی تھی۔ اب تو یہاں ہمارے یہاں پر رہ اور اللہ سے توبہ استغفار کر اور علم حاصل کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ولایت کے مقام پر ضرور پہنچائے گا۔ اور تیسرے سے کہا کہ تو 1.5 شانہ ہے، تو میرا امتحان لینے کو آیا یہاں پہ، نکال تیری لسٹ نکال کہاں ہے تو۔ اور وہ لسٹ نکالنے کے بعد ان اللہ والوں نے پھر گنانا شروع کی۔ تیرا پہلا سوال یہ تھے نا، ہاں اس کا جواب یہ ہے، دوسرا یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے،
चौथा ये है, उसका जवाब ये है। पांचवा ये है, उसका जवाब ये है। उसके सवालात पूछने से पहले ही उन अल्लाह वालों ने पूरे सवालात पढ़ के खुद ही उसका जवाब दे दिया और उसके बाद में ये कहा कि तू इल्म के घमंड में है, तेरे अंदर घमंड है इस बात का, इल्म का। और याद रखो कि दौलत की अकड़ जो होती है वो बहुत कम होती है, इल्म की अकड़ दौलत से 100 गुना ज्यादा होती है। कि अगर इल्म हो और किसी के अंदर इल्म की अकड़ होगी तो भले ही उसके आंख पे कपड़े बराबर मत रहने दो, लेकिन वो बराबर अकड़ के चलेगा। क्यों? उसके अंदर इल्म की अकड़ होती है। और बहुत होते हैं ऐसे इल्म की अकड़ वाले कि अगर कोई किसी बड़े मदरसे में पढ़ने वाला है तो वो भी अपने आप को अल्लामा समझता है, या किसी को कुछ इल्म की मालूमात हो गई। और उसका भी मैं आपको एक तजुर्बा सुनाता हूँ। इसी शहर के अंदर एक मस्जिद में मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गया। अब इमाम साहब जो है वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोले मौलाना आप ईशा की नमाज पढ़ा। मैं बोला ठीक है, अभी मुसाफिर तो है नहीं, अपने ही शहर का मसला है। मैंने ईशा की नमाज पढ़ा दी। अब उसी मस्जिद के अंदर एक तालिब इल्म जो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता था, और वो कम से कम मेरे से आधा उम्र छोटा होगा, यानी मेरी जो उम्र है मेरे से आधे से भी कम होगा। नमाज खत्म होने के बाद में वो आया मेरे पास, बोले आप जरा कोने में चलेंगे, आपसे कुछ सवालात करना है। मैंने बोला जी हजरत, जैसा आपका हुक्म है। मैं गया उसके साथ में उधर कोने में। बोले आपका हिफ्ज कहाँ पर हुआ? मैं बोला भाई फलाने मदरसे के अंदर। क्यों, कुछ नुक्स है, कुछ आयब है? नहीं नहीं, बोले आपने बहुत अच्छा पढ़े। मैं बोला फिर कोई मस्जिद में जगह खाली है मेरे लिए, आप जो इंटरव्यू ले रहे मेरा? तो नहीं नहीं, बोले मैं ज़रा देखना चाह रहा था आपको कितनी मालूमात है, तजवीद वगैरह आपने कौन से मदरसे में पढ़े और कहाँ क्या पढ़े। उसके बाद वो बेचारे ने 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे साथ में एक मेहमान भी थे, वो इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा हज़रत अगर आपका इंटरव्यू मुकम्मल हुआ तो मैं जा सकता हूँ? मैं बोले दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता हूँ। मैं बोला अच्छा हुआ जामिया अजहर मिस्र में नहीं पढ़ते, वरना तुम यहाँ के भी पूरे जिम्मेदारों की लिस्ट मेरे पास से लेते थे और उनका भी इंटरव्यू लेते थे, जाके दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे। तो इल्म की जो अकड़ होती है ना, वो दौलत से कई गुना ज्यादा होती है, दौलत वाले में उतनी अकड़ नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है, हमारे जलसे में बच्चों ने शेर पढ़ा था, बोले इल्म से ही इंसान इंसान है, इल्म जो ना जाने वो हैवान है। और उसके बाद एक शेर था, मुझे वो पूरा शेर याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर एक जुमला ये था कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, वरना ये वो है कि इंसान को भी शैतान बना देता है। अगर गलत हाथों में इल्म पड़ जाए तो फिर वो इंसान को भी शैतान बना देता है। तो वो जो आदमी था उसमें ऐसी अकड़ थी। अल्लाह वालों ने कहा कि तू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया था, पूरी मालूमात लेने के लिए, तो देखिए तेरे सारे सवालात के जवाबात हैं, मगर अब एक बात याद रख, तेरे लिए 2 ऑप्शन है कि ये जो तेरे दुम में कसर है ना, इसको निकाल दे, कि किसी अल्लाह वालों की जूतियों में पड़ जा और उनकी सोबत में रहकर अपनी इस्लाह कर ले। अगर तूने अपनी इस्लाह नहीं की तो मुझे तेरे बारे में ये डर है कि कहीं तू कुफ्र पर ना मरे। और ये वाकया हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में। आगे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो वजारत के लिए गया था अल्लाह ने उसको वजीर बना दिया, और जो बेचारा गुनहगार बंदा था, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उन्हीं अल्लाह वालों के इंतकाल के बाद उनकी कुर्सी पर उसको बिठा दिया। और ये जो अकड़ वाला था, बस ये ऐसी बहसो मुबाहिस से इसका काम ही ये रहता था, जहाँ गए वहाँ मुनाजिरा करने का। वो मुनाजिरों के चक्कर में एक मरतबा एक ईसाई के साथ मुनाजिरा होने लगा। तो ईसाई ने एक शर्त रखी कि जो मुनाजिरा जीतेगा वो दूसरे का मजहब इख्तियार कर लेगा। बोले मुझे मंजूर है। और वो ईसाई जीत गया और उसके बाद में इसको ईसाई बनना पड़ा और उसी हालत में उसकी मौत हुई। अल्लाह ने ईमान से भी महरूम कर दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बात हमारी ये चल रही थी कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उसका मकसद यही है कि कानों की भी हिफाजत हो, आँखों की भी हिफाजत हो, ज़ुबान की भी हिफाजत हो, कि लायानी चीज़ों से भी हम अपनी ज़ुबान को भी बचाएं, और दिल की भी हिफाजत हो कि हमारे दिल में इशराफ़ नफ्स नहीं पैदा होना चाहिए। इशराफ़ नफ्स किसे कहते हैं
جیسے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا کہ یار ایسی گاڑی اپنے پاس بھی رہنا تھا، ایسا بنگلہ اپنے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، اپنا بھی اتنا بینک بیلنس رہنا چاہیے تھا، اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت کا دل میں آنا۔ یہ بھی دل کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین بہت اچھی مثال دے کر ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی کبھی بھی کسی اچھے سے اچھی چیز پر نظر پڑے اور تمہارے دل میں لالچ پیدا ہو تو صرف اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ یہ آخر مٹی ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ مٹی ہونے والا ہے۔ بڑے سے بڑی عمارت بھی ہے، ایک دن اس کا انجام مٹی ہی ہونے والا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، چند دنوں کے بعد میں وہ بوڑھا ہونے والا ہے۔ کتنا بھی مال ہو، ایک دن فقیر ہونے والا ہے، قبر میں جانے والا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت اور اصلیت ہے، اور واقعہ بھی لکھا ہے بزرگوں نے۔ ہمارے استاد کے ایک استاد تھے، ان کا نام مولانا ابرار الحق صاحب تھا۔ وہ فلاح دارین ترک سر کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ مولانا ابرار الحق صاحب جو ہے انہوں نے تقریباً 50 سال تک وہاں پہ بخاری شریف پڑھائی، اور گجرات کا مدرسہ تھا، وہ پورا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کے ہر گھر سے ایک ایک دو دو آدمی لندن میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں گئے ہوئے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ مولانا ابرار الحق صاحب جو ہے اکثر ان کے سفر ہوتے تھے باہر ملکوں کے۔ رمضان کا پہلا عشرہ لندن میں، تو دوسرا عشرہ ساؤتھ افریقہ میں، تو تیسرا عشرہ امریکہ میں۔ ان کے شاگردوں میں سے کیسا رہتا، استاد کے ساتھ جو شاگرد زیادہ گھل مل جاتے، کبھی کبھی وہ ایسی باتیں بھی پوچھ لیتے جو استاد کو بری نہیں لگتی۔ ایسے جو خاص شاگرد تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بہت مزہ ہوتی ہوں گی رمضان میں، آپ تو ساؤتھ افریقہ جاتے، انگلینڈ جاتے اور امریکہ جاتے، وہاں سے تو آپ بہت زیادہ ہدیے تحفے لے کر آتے ہوں گے۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے کہا کہ بولے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ میں اگر ساتھ میں 3 کپڑے لے کر جاتا ہوں تو 2 واپس لے کر آتا ہوں یا 1 ہی واپس لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ لوگ تبرکن میرے کپڑے بھی لے لیتے، میں کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ میرا پین، کچھ لوگ میری تسبیح لے لیتے، مصلی، یہاں تک کہ اگر میں جو سامان ساتھ میں لے کر جاتا ہوں اس میں سے آدھا وہیں پر چھوڑ کے آتا ہوں، میں وہاں سے کچھ نہیں لے کر آتا۔ اور لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب ہے فیض ابرار، ان کے انتقال کے بعد میں ان کے ایک شاگرد نے ان کے پورے بیانات لکھے، تو اسی میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ لندن میں تھے تو ایک کروڑ پتی آدمی آئے ان کے پاس میں پاؤنڈ کا ایسا گڈھا لے کر، اور کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ بولے نہیں چاہیے۔ بولے لے لیجئے، آپ کے کام آئیں گا۔ بولے نہیں چاہیے۔ اس نے بہت زیادہ ضد کی، انہوں نے کہا بولے بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں لے کے کیا کروں؟ مدرسے والے مجھے اتنی تنخواہ دیتے ہیں جس میں میرا گزر بسر آرام سے ہوتا ہے، میں یہ لے جا کے کیا کروں اپنے گھر پر؟ اس کو غصہ آیا دینے والے، اس نے بولا وہ فلانے حضرت آتے ہیں وہ تو لیتے ہیں، وہ آتے ہیں وہ لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ بولے میں اسی لیے نہیں لیتا ہوں، کل کو تو میرے بارے میں بھی بولیں گا کہ مولانا ابرار صاحب تو لیتے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ اسی لیے نہیں لے رہا ہوں، بولے نہیں چاہیے مجھے، اور انکار کر دیا۔ اور ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں راستے سے گزر رہے تھے، اب گاڑی کے اندر جو مقامی رہبر تھا، یہ حضرت تسبیح پڑھتے بیٹھے، وہ بتانے لگا، بولے حضرت یہ جو عمارتیں ہیں نا، بولے یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں اپنے انڈیا میں اس میں اسٹیل استعمال کرتے، یہاں پہ اسٹیل نہیں استعمال کرتے، بولے یہاں پر جو ہے اس کے اندر تانبا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں مضبوطی آ سکے، اور یہ عمارت اتنے کی ہے اور یہ جگہ اتنے کی ہے، وہ سنانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک سگنل پہ گاڑی کھڑے ہو گئی، حضرت نے کار کا دروازہ کھولے اور راستے پہ نکل گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا پیچھے، ارے حضرت کار میں بیٹھ جائیے، بولے یہاں پہ پیدل چلنا منع ہے ورنہ ٹریفک والے آپ کو پکڑ لیں گے۔ بولے میں کیوں بیٹھوں تیرے ساتھ میں ہندوستان سے یہاں پر تم لوگوں کے دلوں سے دنیا کی گندگی ختم کر کے آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے آیا، تو یہاں آنے کے بعد میرے دل میں دنیا کی گندگی پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے کہ یہ گھر اتنے کا ہے، وہ عمارت اتنے کی ہے، اور یہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ اب اگر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو دنیا کی کوئی بات میرے سامنے نہیں کرنا۔ حضرت نے اس کو خاموش بٹھا دیا۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی اپنے زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے ہر عضو کی ایسی حفاظت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو بھی تقوی والا بنائے گا۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر؟ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔